السلام علیکم۔ نیوز 84 میں میں اعظم علی خان یوسف زئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ بنگلہ دیش کی سرحد پر حصار بندی کے لیے مغربی بنگال کی حکومت اراضی فراہم نہیں کر رہی ہے۔ 2026 کے انتخابات میں بی جے پی 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوگی، وزیر داخلہ امت شاہ کا دعویٰ۔ جموں کشمیر کے پونچھ میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت پر سیکیورٹی چوکس۔ اسم میں مشتبہ تنظیم کے 11 افراد کی گرفتاری کا پولیس نے کیا دعویٰ۔ سنبھل کی شاہی جامع مسجد کے پاس قبرستان کے اراضی کا مقامی انتظامیہ کی طرف سے سروے، غیر مجاز قبضوں کا الزام، پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں ہتھیاروں کی تقسیم میں ملوث ہندو رکشا دل کے 10 کارکنان گرفتار، اہم سرغنہ پنکی چودھری فرار۔ بنگلہ دیش کی سابق اور پہلی خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء کا طویل علالت کے بعد انتقال، وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا اظہار تعزیت۔ تلنگانہ میں جرائم کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے 2.33% کی کمی، قتل اور عصمت ریزی کے واقعات میں بھی کمی، ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے جاری کی سالانہ رپورٹ۔ اتاپور کے سلیمان نگر میں ہرن کے گوشت کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب، ایک شخص گرفتار، 15 کلو گوشت بھی ضبط۔ حیدرآباد کے بالاپور میں پولیس کا غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، فنکشن ہال میں رات دیر گئے تک موسیقی اور رقص پر کارروائی۔ حیدرآباد کے ناچارم میں زیورات کے لیے کرایہ دار نے مکاندار خاتون کا کیا قتل، لاش گوداوری میں بہا دی، ملزم اور اس کے 2 ساتھی گرفتار۔ یمن کی بندرگاہ پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا متحدہ عرب امارات سے ہتھیار لانے والے جہاز پر حملہ۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا، حماس ہتھیار پھینکنے میں ناکام رہا تو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، امریکی صدر ٹرمپ کا انتباہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج دلی کے نیتی آیوگ میں معاشی ماہرین کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کے علاوہ محکمہ فائنانس کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مختلف معاشی امور پر تبادلہ خیال کی اطلاعات ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 2026 میں بی جے پی مغربی بنگال میں 2/3 اکثریت سے حکومت تشکیل دے گی۔ کولکتہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا، 2014 کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی نے 17% ووٹیں حاصل کی تھیں، 2 نشستیں جیتی تھیں۔ 2016 کے انتخابات میں 10% ووٹ کے ذریعے اسمبلی کی 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، اور 19 کے انتخابات میں 41% ووٹ کے ساتھ بی جے پی نے لوک سبھا کی 18 نشستیں حاصل کی تھیں۔ 2021 کے اسمبلی انتخابات میں اسمبلی کی 77 نشستیں حاصل کی گئیں۔ 5 سال کے عرصے میں بی جے پی نے بنگال میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش سے لگی سرحد پر حصار بندی کے لیے ریاستی حکومت اراضی فراہم نہیں کر رہی ہے۔ تریپورہ، اسم، راجستھان، پنجاب، کشمیر اور گجرات میں دراندازی پر قابو پایا گیا ہے، لیکن مغربی بنگال میں یہ اب بھی جاری ہے، کیونکہ حکومت حصار بندی کے لیے تعاون نہیں کر رہی ہے۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور حکومت اس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہی ہے۔ मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे?
राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं हो। जम्मू कश्मीर के पूंछ कनातीर में रोमियो फोर्स की तरफ से तलाशी मुहिम में शिद्दत देखी जा रही है। इलाके में मुश्तबा अस्करत पसंदों की नकलो हरकत पर यह कार्रवाई की जा रही है। पूरे इलाके में फोर्सेस को चौकस देखा गया है। असम पुलिस ने इमाम महमूदर कफीला ग्रुप के 11 कारकुनान को गिरफ्तार किया है। ताहम अभी इस ग्रुप की सरगर्मियों को लेकर तफसीली खुलासा नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक मुसद्दका इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश की संभल की शाही जामा मस्जिद के पास आज फिर कब्रिस्तान आसपास के इलाकों का सर्वे किया गया है। पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया था और बाज़ अफराद की तरफ से अराजी पर जबरन कब्जे और तामीरात का इल्ज़ाम लगाया गया था और इसी के तनाजुर में आज सर्वे किया जा रहा है। मुकामी तहसीलदार के मुताबिक 4000 स्क्वायर मीटर पर सर्वे हो रहा है और पता चला जाएगा कि क्या कब्रिस्तान की अराजी और इसके आसपास गैर मजाज तामीरात की गई हैं। मकामी हुक्काम का कहना था कि पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक सर्वे किया जा रहा है। तकरीबन 20 रेवेन्यू ओहदेदारों की टीम और पुलिस बंदोबस्त के साथ ये सर्वे किया जा रहा है। संभल के एडिशनल एसपी ने बताया, हरिहरन मंदिर और जामा मस्जिद के पास के इलाके में ये सर्वे हो रहा है। 8 पुलिस स्टेशन की जमीयत को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है। दूसरी तरफ तहसीलदार का कहना था कि जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की अराजी पर कुछ लोगों ने मकानात और दुकानें तामीर कर रखी हैं और यहां पर 2005 से उनका कब्जा है। इसी सिलसिले में सर्वे भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जाफरानी तंजीम के कारकुनान की तरफ से मुबैना हथियार तकसीम करने का इंकशाफ हुआ है। शालीमार गार्डन के इलाके में ये हथियार तकसीम किए गए थे। अब इस सिलसिले में इत्तलात हैं कि तकरीबन 10 अफराद को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया और इस तंजीम का अहम सरगना पिंकी चौधरी अब भी मफरूर है। शालीमार गार्डन के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ने बताया 16 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सोशल मीडिया पर हथियारों की तकसीम का वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। असम कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के तालिब इल्म एंजल चकमा की हिलाकत को बदबख्ताना करार दिया है। बीजेपी के लीडर ने मोबाइल पर फ़ोन पर मकतूल के वालिद से बात की और इस बातचीत का वायरल किया गया है और एक शख्स जिसने मुल्क के लिए फ़ौजी खिदमत अंजाम दी, उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के वंचित भोजन अघाड़ी के लीडर प्रकाश अंबेडकर ने फिर एक बार महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मुफाहमत को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
انہوں نے کہا کہ جو لوگ بی جے پی کے لیے کانگریس میں رہ کر کام کر رہے ہیں، کانگریس کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی کے ساتھ ہم نے نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر مفاہمت نہیں کی، لیکن کانگریس نے ہمیشہ ہمیں نظر انداز کیا۔ مغربی بنگال کانگریس کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری آج وزیر اعظم مودی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے مغربی بنگال کے ورکرز کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات پر وزیر اعظم کو ایک مکتوب بھی لکھا ہے۔ ملاقات سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ادھیر رنجن چودھری نے کہا، تمام ریاستی حکومت کو بیرونی ورکرز کی سلامتی پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا SIR کے نام پر بھی مغربی بنگال میں کئی لوگوں کے نام حذف ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی سلسلے میں وہ وزیر اعظم کو توجہ دلائیں گے۔ اتر پردیش کے لکھنؤ میں 160 سے زیادہ بکروں کی پراسرار طور پر فوت ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ راشٹریہ پریرنا استھل کے قریب ان مویشیوں کی موت ہوئی ہے۔ یہ واقعہ 29 دسمبر کو پیش آیا۔ تاہم مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم کا پروگرام ہوا تھا، وہاں پر کھانے کے بچے ہوئے پیکٹس پھینک دیے گئے تھے اور اسی کی وجہ سے مویشیوں کی موت ہوئی ہے۔ تاہم یہ بھی شبہ کیا جا رہا ہے کہ مویشیوں کو زہر بھی دیا جا سکتا ہے۔ مختلف زاویوں سے مقامی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اتر پردیش کے بریلی میں سالگرہ کی ایک دعوت کے دوران لو جہاد کا الزام لگا کر مسلم نوجوان کے ساتھ مبینہ مار پیٹ اور ہنگامہ آرائی میں ملوث 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابھی اس ٹولی کا اہم سرغنہ رشبھ پاٹھک مفرور بتایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ہندو لڑکی کے سالگرہ کی پارٹی پر 2 مسلم نوجوانوں بھی موجود تھے اور اس دوران شرپسندوں کی طرف سے ہنگامہ آرائی کی گئی تھی۔ شمالی ہندوستان کی پہاڑی کی ریاستوں میں بھی برفباری کے باعث شدید سردی بڑھ گئی ہے۔ دوسری خبر کا رخ کرتے ہیں کہ شمالی ہندوستان کی پہاڑی ریاستوں میں برفباری کے باعث شدید سردی بڑھ گئی۔ اتر پردیش، بہار اور اسم میں دھند کی چادر چھائی ہوئی تھی۔ سردی اور کہرے کی وجہ سے ہوائی سفر بری طرح متاثر ہوا۔ انڈیگو اور اسپائس جیٹ کے بشمول کئی ایئر لائنز نے سفری مشورے جاری کر دیے ہیں۔ دلی سے 58 ڈپارچر اور 60 ارائیول کی پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ 16 پروازیں تاخیر سے چل رہی ہیں۔ ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ خراب موسم اور دھند کے باعث فلائٹ آپریشنز متاثر ہوئے ہیں۔ ایئر انڈیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا، دلی امرتسر، جموں ایودھیا، گورکھپور وارانسی، دربھنگا پٹنہ، گوہاٹی سمیت کئی شہروں میں متوقع خراب موسم کی وجہ سے تمام روانگی اور آمد متوقع پروازیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ مدھیہ پردیش کے اشوک نگر علاقے میں ہوٹل کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق آزاد پیلس آزاد خان اور شاہد خان کی ملکیت ہے اور ان پر بلدیہ سے اجازت کے بغیر ہوٹل کی تعمیر کا الزام ہے۔ اس کے تحت یہ کارروائی انجام دی گئی۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ سال کے مقابلے جرائم کی تعداد میں 2.33% کی کمی ہوئی ہے۔ ریاستی ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے سال 2025 کی سالانہ رپورٹ پیش کی ہے۔ بتایا ہے کہ ملک میں جہاں سائبر جرائم کی تعداد میں 41% کا اضافہ ہوا، وہیں ریاست تلنگانہ میں 3% کی کمی بھی ہوئی ہے۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ اس سال ریاست بھر میں مجموعی طور پر 2,28,695 کیسز درج ہوئے، جبکہ گزشتہ سال 2,34,158 کیسز درج کیے گئے تھے۔ سڑک حادثات میں 5.68% کا اضافہ ہوا، لیکن اموات میں 7.9% کی کمی ہوئی ہے۔ قتل کے واقعات میں 8.76% کی کمی ہوئی۔ عصمت ریزی کے واقعات میں 13.45% کی کمی درج کی گئی ہے۔ رہزنی کے وارداتوں میں 27.17 اور اغوا کے واقعات میں 10% کی کمی درج کی گئی۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ اس سال 4 کیسز کے مجرمین کو موت کی سزا دی گئی، 216 کیسز کے 320 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور اس سال 173 کروڑ روپے کے ڈرگس ضبط کیے گئے۔ تاہم انہوں نے بتایا ڈرگس کے کیسز میں 30% کا اضافہ بھی ہوا ہے۔
خواتین پر حملوں کے واقعات میں 2.90% کا اضافہ ہوا۔ اس سال 248 خواتین کا قتل ہوا۔ دھمکیوں کے واقعات میں 9% کی کمی ہوئی۔ سائبر کرائم کے بعض واقعات سے 246 کروڑ روپے کی ضبطی کی گئی ہے اور ان میں 25,500 متاثرین کو 159 کروڑ روپے کی رقم واپس دی گئی ہے۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ نعیم کے کیس کی CID تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے بتایا ریاست تلنگانہ میں 509 مائز خود سپردگی اختیار کی ہے اور ان میں 481 چھتیس گڑھ، 21 تلنگانہ، 1 مہاراشٹر اور 1 کا آندھرا پردیش سے تعلق ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا 4 قومی لوک عدالت اور 1 اسپیشل لوک عدالت کے ذریعے 7 لاکھ کیسز کی یکسوئی کی گئی ہے۔ ڈی جی پی کا کہنا تھا کہ CID کی طرف سے ٹرائیول سیوا ایپ کا آغاز کیا گیا ہے جس سے خواتین کو کافی سہولت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر ایگل ٹیم کو منشیات کے چلن پر قابو پانے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اور اس کے اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ 1.20 لاکھ کا پتہ چلا کر اس کے حقیقی مالکین کے حوالے بھی کیا گیا ہے۔ ریاست میں 12,09,782 CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے بتایا تلنگانہ پولیس کی جانب سے گرام پنچایت کے انتخابات اور تلنگانہ رائزنگ سمٹ کے دوران بھی مؤثر انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر IPS عہدیدار مہیش بھاگوت کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت نے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی تنظیم جدید کے تحت 4 پولیس کمشنریٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ حیدرآباد کمشنریٹ کے حدود میں اہم مقامات اسمبلی، سیکریٹریٹ، بیگم پیٹ، شمس آباد ایئرپورٹ، بدویل ہائی کورٹ کو بھی رکھا گیا ہے۔ جو 4 کمشنریٹ بنائے گئے ہیں ان میں حیدرآباد، سائبر آباد، ملکاج گری اور فیوچر سٹی بتائے گئے ہیں۔ رچاکنڈا کے کمشنر پولیس جی سدھیر بابو اب فیوچر سٹی کے پولیس کمشنر ہوں گے۔ سائبر آباد کے کمشنر پولیس اویناش موہنتی ملکاج گری کے کمشنر پولیس ہوں گے۔ ڈاکٹر ایم رمیش سائبر آباد کے کمشنر پولیس ہوں گے۔ اکشانش یادو SP یدادری بھونگیر مقرر کیے گئے ہیں۔ بھونگیر جو پہلے رچاکنڈا کے حدود میں آیا کرتا تھا اسے اب علیحدہ کر دیا گیا۔ فیوچر سٹی کمشنریٹ کے حدود میں چیوڑلہ، معین آباد، مہیشورم اور ابراہیم پٹنم رہیں گے۔ عطاپور پولیس اسٹیشن کے حدود کے سلمان نگر میں ہرن کے گوشت کی فروخت کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا۔ مصدقہ اطلاع ملنے پر SOT پولیس نے عرفان نامی شخص کو گرفتار کیا۔ قبضے سے 15 کلو ہرن کا گوشت، ہرن کی کھال، سر اور 3,500 روپے کی نقد رقم ضبط کی۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہرن کو لایا گیا تھا اور اسے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت 800 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا تھا۔ ملزم کو عطاپور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد بالاپور میں پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے امن و قانون کی برقراری کے لیے بالاپور پولیس نے کئی مقامات پر تلاشی مہم انجام دی۔ گزشتہ رات یہ اطلاع ہے کہ یونیک پیلس پر رات کے تقریباً 1:30 سے 2 بجے کے درمیان موسیقی اور رقص جاری تھا۔ پولیس نے فوری فنکشن ہال پہنچ کر میوزک سسٹم اور اس کے آپریٹر کو تحویل میں لیا۔ اطلاع ملی ہے کہ فنکشن ہال کے انتظامیہ کے خلاف بھی کیس درج کیا گیا ہے۔ حیدرآباد ناچارم پولیس اسٹیشن کے حدود میں زیورات کے لیے مکان مالکہ کے قتل کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ کرایہ دار نے 65 سالہ سجاتا نامی خاتون کا قتل کر دیا، لاش کو گوداوری میں بہا دیا۔ پولیس نے بتایا مقتولہ کے گھر میں کرائے پر مقیم کیب ڈرائیور انجیا بابو نے سجاتا کا پہلے قتل کیا اور پھر اپنے ساتھیوں یوراج اور درگا راؤ کے ساتھ مل کر لاش کو گوداوری لے جا کر پھینک دیا ہے۔ 24 دسمبر کو سجاتا سے رابطہ نہ ہونے پر ان کی بہن نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ اچانک انجیا بابو کے غائب ہونے پر شبہات کا اظہار کرتے ہوئے پولیس نے جب اسے تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو یہ پورا معاملہ سامنے آیا۔ پولیس نے تینوں ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ تحقیقات جاری ہے۔
تلنگانہ مرچل ضلع شاہ میر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے چیتے کے گھومنے کی فرضی خبر سوشل میڈیا پر پھیلانے والے 18 سالہ نوجوان کو تحویل میں لیا ہے۔ بہار کے ساکن روندر نے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ فرضی فوٹو سوشل میڈیا پر چلائی تھی۔ اس کا پتہ چلنے پر روندر کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ مزید کارروائی کے لیے شاہ میر پیٹ پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علامت کے بعد انتقال کر گئی۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP نے ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ ذرائع کے مطابق 80 سالہ خالدہ ضیاء لیور سروس میں مبتلا تھیں۔ ان کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ گٹھیا اور ذیابیطس کا شکار تھیں اور ان کی دل کی بیماری میں بھی مبتلا تھیں۔ خالدہ ضیاء 2 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی ہیں۔ انہوں نے 1991 سے 1996 اور 2001 سے 2006 تک ملک کی قیادت کی۔ وہ سابق صدر اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے بانی ضیاء الرحمان کی اہلیہ تھیں۔ ان کا بڑا بیٹا طارق رحمان جو BNP کا قائم مقام صدر ہے، 2008 سے لندن میں مقیم تھا اور اس ماہ بنگلہ دیش واپس آیا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا عرفات رحمان 2015 میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ سیاسی بحران کے درمیان خالدہ ضیاء کو 6 اگست 2024 کو جیل سے رہا کیا گیا۔ اس کے بعد وہ بہتر علاج کے لیے لندن چلی گئیں، جہاں سے وہ 4 ماہ بعد 6 مئی کو بنگلہ دیش واپس آئی۔ خالدہ ضیاء 1945 میں پیدا ہوئی تھی۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے یمن کی بندرگاہ پر ایک جہاز پر بمباری کی گئی ہے۔ ہتھیاروں کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب نے بھی بندرگاہ پر ہوئے حملے کی تصدیق کی اور بتایا گیا ہے کہ UAE سے ہتھیاروں کا ذخیرہ یمن کے علیحدگی پسند گروپ کو روانہ کیا گیا۔ حملے سے سعودی عرب اور یمن کے علاقائی کونسل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ یمن کے علیحدگی پسندوں کو متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل ہے۔ حملے کے بعد آس پاس کے علاقوں پر بھی اثر دیکھا گیا۔ کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، تاہم ابھی ہلاکتوں کی اطلاع نہیں ملی۔ حملے کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو لے کر بھی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ یمن کی صدارتی قیادت کونسل نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے UAE سے 24 گھنٹوں میں یمن سے فوج نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے اپنے پرانے ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ القسام بریگیڈ کی طرف سے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ 15 سال سے اسرائیل ابو عبیدہ کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، تاہم چند ماہ قبل ان کی غزہ پٹی میں یہودی فوج کے حملے میں شہادت ہوئی ہے۔ بعض دوسرے اہم کمانڈرز کی بھی ہلاکت کی القسام بریگیڈ کی طرف سے تصدیق کی گئی ہے۔ غزہ ان دنوں شدید طوفانی اور سردی کے لپیٹ میں ہے۔ معصوم بچی کا ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس میں وہ یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ ہمارا خیمہ پانی سے بھر گیا ہے، ہم شدید سردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے دنیا کو اس معصوم بچی نے مدد کے لیے اپیل کی ہے۔ صومالی لینڈ کو ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا آج ہنگامی اجلاس ہوگا۔ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر پاکستان کے بشمول اسلامی ممالک کا مذمتی مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ OIC وزرائے خارجہ کے مشترکہ اعلامیہ میں بھی اسرائیلی اقدام کی مذمت کی گئی۔ دیگر ممالک کے ساتھ چین نے بھی صومالی لینڈ کو ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کی مخالفت کر دی ہے۔ سلامتی کونسل میں صومالیہ کے مندوب ابو بکر عثمان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ارسال کردہ مکتوب میں اپنے ملک کے اس دو ٹوک موقف کا اعادہ کیا کہ وہ علیحدگی پسند خطے صومالی لینڈ کو یک طرفہ طور پر تسلیم کیے جانے کے کسی بھی اقدام کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی اقدام کو صومالیہ کی خود مختاری اور اس کی علاقائی وحدت اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے ملاقات کی ہے، جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا اور کہا کہ وہ نتن یاہو کے ساتھ زیادہ تر امور پر اتفاق کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس نے اپنے ہتھیار پھینکنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا اگر یہ اقدام نہیں کیا گیا تو حماس ذمہ دار ہوگا۔
ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر حماس ہتھیار پھینکنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی، ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ٹرمپ نے کہا اگر موقع ملا تو غزہ کے نصف باشندے وہاں سے نکل جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا اسرائیل نے غزہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ ایران کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امریکہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، خاص طور پر ایران کے جوہری مقامات کو تباہ کرنے کے بعد وہ بات چیت کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا اگر ایران نے دوبارہ جوہری صلاحیتیں حاصل کی تو ہر خطرے کا خاتمہ کیا جائے گا۔ شام کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ نیتن یاہو اور شام کے صدر احمد الشرا کے تعلقات بہتر بنائیں گے اور معاملات ٹھیک رہیں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے درمیان ایک بار پھر بیان بازی تیز ہو گئی ہے۔ روس نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین نے صدر ولادیمیر پوتین کی رہائش گاہ پر حملے کی کوشش کی۔ اس بیچ یوکرین نے اس دعوے کو مکمل طور پر غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس امن و مذاکرات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ یوکرین نے شمالی روس کے علاقے میں صدارتی رہائش گاہ کے قریب طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون رات کے وقت فائر کیے گئے اور انہیں روسی فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ بنگلہ دیش کی سرحد پر حصار بندی کے لیے مغربی بنگال کی حکومت اراضی فراہم نہیں کر رہی ہے۔ 2026 کے انتخابات میں بی جے پی 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوگی، وزیر داخلہ امت شاہ کا دعویٰ۔ جموں کشمیر کے پونچھ میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت پر سیکیورٹی چوکس۔ اسم میں مشتبہ تنظیم کے 11 افراد کی گرفتاری کا پولیس نے کیا دعویٰ۔ سنبھل کی شاہی جامع مسجد کے پاس قبرستان کی اراضی کا مقامی انتظامیہ کی طرف سے سروے، غیر مجاز قبضوں کا الزام، پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں ہتھیاروں کی تقسیم میں ملوث ہندو رکشا دل کے 10 کارکنان گرفتار، اہم سرغنہ پنکی چودھری فرار۔ بنگلہ دیش کی سابق اور پہلی خاتون وزیر اعظم خالدہ ضیاء کا طویل علالت کے بعد انتقال، وزیر اعظم مودی نے کیا اظہار تعزیت۔ تلنگانہ میں جرائم کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے 2.33% کی کمی، قتل اور عصمت ریزی کے واقعات میں بھی کمی، ڈی جی پی نے جاری کی سالانہ رپورٹ۔ عطاپور کے سلیمان نگر میں ہرن کے گوشت کے فروخت کا ریکٹ بے نقاب، ایک شخص گرفتار، 15 کلو کا گوشت ضبط۔ حیدرآباد کے بالاپور میں پولیس کا غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، فنکشن ہال میں رات دیر گئے تک موسیقی اور رقص پر کارروائی۔ حیدرآباد کے ناچارم میں زیورات کے لیے کرایہ دار نے مکاندار خاتون کا کیا قتل، لاش گوداوری میں بہا دی، ملزم اور اس کے 2 ساتھی گرفتار۔ یمن کی بندرگاہ پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا متحدہ عرب امارات سے ہتھیار لانے والے جہاز پر حملہ۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا، حماس ہتھیار پھینکنے میں ناکام رہا تو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، امریکی صدر ٹرمپ کا انتباہ۔ نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہے۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔